السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں۔ آج رمضان اسپیشل کے لیے پھر سے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے رول کی۔ رول بڑے مزے کے ہیں۔ آپ نے ویجیٹیبل کے رولز تو کافی کھائے ہوں گے، چکن اینڈ ویجیٹیبلز کے تھوڑے سے یونیک ہیں لیکن مزے کے ہیں، تو اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ تو رول بنانے کے لیے یہاں پہ مجھے سب سے پہلے چاہیے، اب یہاں پہ میں نے 4 انڈے لے لیے ہیں جو کہ بوائل ہوئے میں۔ پھر میں نے یہاں پر جی چکن لیا ہے، 1 کپ کے برابر ہے یہ، بوائل کیا ہوا اور شریڈ کیا ہوا موٹا موٹا۔ اور یہ ہے جی اسپیگٹی جو کہ 1 کپ میں نے لیے۔ 1/3 جو ہے نا میں نے اسپیگٹی کا پیکٹ لیا تھا، یعنی کہ 1 پیکٹ ہے اس کا تیسرا حصہ لیا تھا، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے بوائل کیا تو کافی ساری ہو گئی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جی بوائل جو ایگ ہے نا، اس کو میں کٹنگ کروں گی، میش نہیں کروں گی، موٹے موٹے پیسز میں کٹنگ کروں گی۔ میش کیا ہوا پھر بہت زیادہ میش ہو جائے گا، تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے چنکس بناؤں گی تاکہ وہ اچھے لگیں کھانے میں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کیے۔ اب جی اس کے اندر میں اس کے ساتھ ہی میں نے تیار کیا ہوا ہے ایک سلیری، کیونکہ رول بنا رہی ہوں تو رول کو جو ہے پیک کرنے کے لیے میں نے 2 چمچ جو ہے وہ لے لیا ہے میدے کا، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تو اس کی ایک سلیری بنا لی۔ اب یہ والا سٹیپ جو ہے آپشنل ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، نہیں کرنا چاہتے جو ایز اٹ از ہی بوائل چیزوں کو ہی مکس کر کے اس کے اندر مسالے ڈال کے آپ رول بنا سکتے ہیں، بالکل بھی فلیور میں ڈیفرنس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو سوتے کر رہی ہوں، 1-2 ٹیبل سپون آئل ڈالا جس کو میں نے تھوڑا سا گرم کیا۔ چکن جو ہے وہ اس کو میں ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں تاکہ اچھی سی اس میں فرائی ہوئے کی خوشبو آ جائے۔ اب اس کے اندر کالی مرچیں ڈالوں گی، تقریباً 1 ٹی سپون میں بھر کے ڈالوں گی، کیونکہ کالی مرچیں ہی اس کے اندر ڈال رہی ہوں، فلیور اچھا آئے گا۔ یہاں پہ اب آپ نے اگر اس کے اندر کٹی ہوئی مرچیں ڈالنی ہیں تو آپ وہ ڈال دیں، لیکن مجھے مرچ جو ہے وہ کم یوز کرتی ہوں، اس لیے میں نے کٹی ہوئی مرچ نہیں ڈالی ہے۔ یہاں پہ نمک شامل کر دیا ٹیسٹ کے حساب سے۔ اب اس کے اندر بوائل جو اسپیگٹی تھی وہ شامل کر دی، اسپیگٹی کو بھی ہلکا سا سوتے کروں گی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جب میں یہ ریسیپی بنا رہی ہوں تو اس دن بارش ہو رہی تھی، تو مجھے یہاں پہ میری فیوریٹ جو ہے شملہ مرچ وہ نہیں ملی، تو آپ اگر جس ٹائم آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو آپ اس کے اندر شملہ مرچ ضرور 1 عدد کاٹ کے ڈالیں، اس کا فلیور بہت بہترین آئے گا پورے رول میں۔ مجھے اگر ملتی تو میں ضرور ڈالتی، تو میں نے کہا میں مینشن کر دوں گی کہ آپ اگر اس کے اندر 1 شملہ مرچ ڈالیں گے تو اس کا بہترین ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سرکہ ڈال دیا۔ اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپون چلی سوس چلا گیا، پھر سویا سوس 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالوں گی۔ اب اس کو یہاں پہ کریں گے مکس۔ اچھا، اگر آپ چائنیز نمک کھاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ڈال دیں، فلیور اچھا کرے گا۔ اگر آپ چائنیز نمک نہیں کھاتے تو آپ کے پاس چکن پاؤڈر ہوگا، تھوڑا سا آپ اس کے 1 ٹی سپون کے برابر چکن پاؤڈر شامل کر دیں۔ وہ مجھ سے چکن پاؤڈر شامل کیا تھا میں نے، وہ مجھ سے کلپ مس ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چکن پاؤڈر یا پھر چائنیز نمک، دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں۔ پھر اس کے اندر جو بوائلڈ ایگ ہیں وہ ڈال کر بس ہلکا سا مکس کروں گی، ایگ کو پکانا نہیں ہے، صرف مکس کرنا ہے، اور فلیم یہاں پہ آف کر دینی ہے، یہ بالکل تیار ہے۔ اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے، تو یہاں پہ یہ ریڈی ہے، اور یہ رول کے میں نے لے لیے ہیں جی شیٹس جو ہے وہ رول کی وہ میں ریڈی میڈ لے آئی ہوں۔ گھر میں بھی انشاءاللہ آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی، ایزی ہے، لیکن ایزی سے اویلیبل تھی تو میں نے لے لی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے رول کی شیٹس لی اور اس کو میں رول بناؤں گی۔
اب جی اس کے اندر رول کی فلنگ کریں، جتنی آپ کو فلنگ پسند ہے اتنی ڈالیں۔ اگر آپ کو بھر کے فلنگ پسند ہے آپ بھر کے ڈالیں، کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم کر دیں، اپنے لحاظ سے اس کے اندر فلنگ کریں۔ اور اب اس کو جی پیک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے سائڈ سے میں اس کو اس طرح فولڈ کروں گی اور اس کی سلیری لگاؤں گی اور پھر میں اس کو پیک کروں گی۔ تو یہاں پہ میں نے پہلے فولڈ کر کے دیکھا کہ کتنا فولڈ ہوتا ہے اور اس حساب سے میں اس کے اندر سلیری اوپر سپریڈ کر رہی ہوں، میدے کی جو سلیری بنا کے میں نے رکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں سے پیک کر دیں گے تاکہ یہ کھلے نہ، تو اچھے سے پکڑ کے ٹائٹلی سا اس کو فولڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ جی رول بالکل تیار ہے۔ اب اسی طرح کے باقی رولز جو ہیں وہ بھی میں بنا لوں گی۔ یہاں پہ جی جس طرح میں نے آپ کو رول بنانا سکھائے ہیں اسی طریقے سے میں نے ساری فلنگ کی اور ماشاءاللہ سے بنا کر سارے میں نے ریڈی کر لی ہیں۔ اب یہاں پہ جی میں نے ایک سلری ریڈی کی، تقریباً آدھا کپ میں نے لیا تھا میدا اور اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈالا، یا آپ کو ضرورت جتنی ہو آپ نے ایک تھوڑی سی تھک سی سلری بنانی ہے، رول اٹھانا ہے، سلری میں ڈپ کرنا ہے اور یہاں پہ اوپر سے ہم نے اس کو بریڈ کرم لگا دیے۔ بڑے اچھے یہ اندر سے سافٹ اور باہر سے کرسپی ہوتے ہیں، یہ رول بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسی طرح میں نے دیکھیں سلری میں ڈپ کیا اور پھر بریڈ کرم اچھے سے اس کو لگایا، سائڈ سے بھی پیک کیا، تو یہاں پہ یہ بہت تیار ہے۔ اسی طرح سارے رول میں ریڈی کرتی ہوں۔ تو دیکھیں جی یہاں پہ اچھا اس کو میں فریز کرنا آپ کو زیادہ پریفر نہیں کروں گی کیونکہ اس کے اندر انڈا ہے، بس زیادہ سے زیادہ صرف 1 ویک کے لیے آپ اس کو رمضان میں سیو کر سکتے ہیں، فریز کر لیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فریز کرنے کا نہیں کہوں گی، انڈا ہے تو بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا صحت کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اتنا بنائیں کہ آپ تھوڑے یوز کر لیں فرائی کر کے، تھوڑا بس 1 ویک کے لیے یا 1 ویک سے کم کے لیے آپ اس کو اتنا بنا لیں کہ آپ اس کو 2 بار یوز کر لیں۔ تو یہاں پہ آئل گرم ہوا، اب ان کو میں نے میڈیم فلیم پہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اوپر سے کرسپی ہوں۔ جیسے ہی دیکھیں ان کا کلر آئے گا لائٹ لائٹ سا، ان کو میں چینج کروں گی اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں، بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اب جی یہاں پہ یہ دونوں طرف سے جب گولڈن فرائی ہو گئے تو ان کو میں نکال لیتی ہوں۔ سب سے پہلے ان کو میں ایک ایکسیس جالی کے اوپر نکالوں گی تاکہ اس کے اندر جتنا بھی آئل ہے وہ ڈرین ہو جائے۔ اسی طرح میں نے اس کو رکھ دیا آئل ڈرین ہونے کے لیے، اور یہاں پہ میں نے 2 اور فرائی کرنے کے لیے رکھ دی، جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنے آپ اس ٹائم فرائی کر لیں۔ اور یہاں پہ جی مزیدار سے رول اسپیگٹی رول تیار ہیں، چکن اسپیگٹی رول کہہ لیں، اسپیگٹی رول، ایگ رول، تو یہاں پر تیار ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے رمضان میں، بڑے اچھے ہیں، تھوڑے ڈیفرنٹ سے ہیں، ڈیفرنٹ سے اس کو ٹرائی کریں، بڑا اچھا لگے گا۔ ویجیٹیبل چکن والے رول تو آپ نے بہت کھائے ہیں، پر یہ والے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔